بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب ولایت فقیہ، ولایت فقاہت و عدالت، آیت اللہ عظمی جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اس میں ہم فصل دوم کہ جس کا عنوان تھا حکومت اسلامی اور اس کے اہداف، اس میں آج ہمارا ٹاپک جو ہم ملاحظہ کریں گے وہ اسلامی حاکم کی ضرورت اور اس کی عصمت کے حوالے سے ہے، ضرورت عصمت، اور اس کے بعد حکومت اسلامی کے اہداف سے ہماری گفتگو ہوگی۔ گزشتہ درس میں یہ ہم ٹاپک اگرچہ تیزی سے پڑھ چکے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آخری چونکہ ٹاپک ہم نے چند منٹوں میں ہی پڑھا تھا، اس کی ڈیپتھ میں تفصیل میں نہیں گئے تھے، تو اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے اوپر جو حاکم حکومت کرے وہ عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہو، کیونکہ اگر آپ مادی جہت سے دیکھیں تو وہ تمام قوتوں اور قدرتوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا دیگر عناصر کے لیے استعمال بآسانی کر سکتا ہے، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر برے طریقے سے ہرج مرج و فساد لازم آتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ موضوع زیر بحث سیاسی دنیا میں رہا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے بعض ٹاپک ایسے ہیں کہ جو آج بھی تر و تازہ ہیں، ماضی سے لے کے ابھی تک اسی طریقے سے قابل بحث ہیں۔ پولیٹیکل سائنس وہ سبجیکٹ ہے اس وقت پوری دنیا میں، اگر مواد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وسیع ترقی امریکی اور اسی طرح سے غربی دنیا نے کی ہے پولیٹیکل سائنس کے اوپر۔ بے شمار نظریات ہیں، افکار مختلف پائے جاتے ہیں۔ عالم اسلام میں اہل سنت نے اس موضوع کے اوپر بہت کتابیں لکھی۔ مکتب تشیع اگرچہ سیاسی عنوان سے ہی امامت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کو یعنی امامت کو سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھنا وہ بہت دیر سے شروع ہوا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم وجوہات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد انتہائی سخت طریقے سے تشیع کو دبا دیا گیا اور بہت تشدد کیا گیا، اور یہ تشدد تقریباً چند صدیوں کے اوپر مشتمل ہے، چند سالوں کے اوپر مشتمل نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ، تو جس طرح دیگر ممالک میں آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ حکومت، فوج اور اس در جو معاشرہ ہے وہاں پہ اگر ایک قیام کیا جائے اور فوج جو ہے وہ قیام کرنے والوں کو اپنے طور پہ محاصرہ کر کے مثلا ختم کرے یا ظلم و ستم آپ کہہ لیں، یا ممکن ہے کہ آپ قوانین کے کہیں گے ریاستی آرڈر کے مطابق انہوں نے ادھر ایک ایکشن کیا یا حملہ کیا یا آپریشن کیا، تو جب آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جو منتشر افراد ہیں ان کو حکومتیں کیا رہنے دیتی ہیں یا اپنی نگرانی میں رکھتی ہیں؟ کیا آپ اپنے ممالک میں عموماً دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک ریاست ہے، اس ریاست میں ایک حکومت ہے، حکومت بھی بادشاہت کی، کیونکہ بادشاہت میں تو اس کا حکم فوراً لاگو ہوتا ہے، وہ کسی پارلیمنٹ میں نہیں جاتا، کہیں پہ زیر بحث نہیں آتا، کسی عدالتی امور کے زیر تحت نہیں آتا۔ تو ایک ریاست میں اگر بادشاہت اور بادشاہ ایک حکم دیتا ہے اور اس کے اوپر فوج ایکشن کرتی ہے اور آپریشن کرتی ہے، آپریشن مکمل ہونے کے بعد جو باقی ماندہ افراد ہیں انہیں وہ منتشر کرتی ہے اور خوب اپنی نگرانی میں رکھتی ہے یا آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا کربلا برپا ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے فوجی آپریشن کیا ایک، وہ اس دور کے اگر آج کی جدید اصطلاح کو ہم نے لینا ہے تو چیف جسٹس جو تھے اس نے سائن کیے اور آرڈر جاری ہوا، اور جو ریاستی جو صدر اوپر بیٹھا ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہے یا بادشاہ کہہ لیں، اس کے آرڈر کے اوپر
حکومت جو ہے اس کے فوجیوں نے جا کے آپریشن کیا، آپریشن میں شہید ہو گئے، اس لیے نعوذ باللہ باغی کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کو۔ ابھی بھی ناسبی ایسے آج کے دور میں بھی افراد موجود ہیں جو نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پیش نظر یہ نکتہ ہے، کیوں مکتب تشیع میں سیاسی پہلو سے امامت کے موضوع کو بہت تاخیر سے زیر بحث لایا گیا؟ ان میں سے ایک وجہ آپ نے ملاحظہ کی کہ شدید ظلم و ستم، زد و کوب اور زندانوں میں بند کرنا ہے اور ان کو کئی طریقوں سے استحصال کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ کسی ایک فرد کو بھی وہ زندہ چھوڑیں گے یا انہیں جینے کا موقع دیں گے، اس لیے اکثر بندے روپوش ہو گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پوری دنیا میں 3 سے 4 جگہوں پہ قبر ہے، ان کی زندگی روپوشی میں گزری جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، اس لیے نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہ کس طریقے سے زندگی بسر کرتی رہی اور کس طریقے سے، یعنی مستند تاریخ اور مستند روایات ہمارے پاس وارد نہیں ہوئی۔ صرف امام سجاد علیہ السلام بنی ہاشم میں نمایاں شخصیت ہیں جو مدینے میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ بس عبداللہ بن جعفر بہت بڑا نام شمار ہوتا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں، جناب جعفر طیار کے بیٹے، ابن حنفیہ جنگ جمل کے ہیرو شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح بنی ہاشم کی دیگر بڑی شخصیات کہ جو جنگجو تھے، سپہ سالار، کمانڈرز تھے اپنے دور کے، وہ روپوش ہو گئے سارے کے سارے۔ امام سجاد علیہ السلام تدبیر کرتے رہے۔ اب یہاں پہ 2 تجزیے ہیں۔ ایک تجزیہ یہ ہے کہ مختار ثقفی نے جو شیعوں کو اکٹھا کیا وہ ان کا اقدام ایک اچھا اقدام تھا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لیا۔ اگرچہ یہ بات تو مسلم ہے، امام سجاد علیہ السلام کو جب خبر پہنچی قاتلین کی، انہوں نے دعا دی اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو مختار نے اقدام کیا، وہ جو ٹکراؤ کا اقدام کیا، قاتلین سے بدلہ لینا ایک ہے، اور مصعب زبیر اس کی فوج کے ساتھ اس کی جنگ ایک امر ہے، یعنی یہ 2 امر جدا کرنا ضروری ہے۔ قاتلین سے بدلہ لینا خوب ہے، لینا چاہیے تھا، اور مختار کے اس عمل کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے رضایت کا اظہار کیا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ مختار کے بقیہ جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کے اعتبار سے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے، کیونکہ جو بچے کچے فوجی عناصر انہی علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ سب سے بڑے شیعہ فوجی عناصر جو امام سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے تھے، وہ کوفہ میں ہی تھے، اور کوفہ سے ہی مختار نے خروج کیا اور کوفہ کے ان شیعوں کو لے کے جذبات میں لا کے وہ میدان میں لے آئے۔ امام علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ ایک فورس تیار کی جائے اور یزید اور عبداللہ بن زبیر کی فوج کا ٹکراؤ ہو، عبداللہ بن زبیر کی فوج اور یزید کا ٹکراؤ ہو۔ جو بھی ٹکراؤ میں کامیاب ہوتا بالآخر اس کی پہلے والی قوت ٹوٹ جاتی، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو فاتح ہوتا ہے وہ بھی اپنی قوت کو توڑ بیٹھتا ہے، اس کے بے شمار سپاہی مارے جاتے ہیں، اس کا بیت المال جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ خرچ ہوتا ہے، کئی افراد زخمی ہوتے ہیں، اس لیے اگلی جنگ لڑنے کی اس کے اندر سکت عموماً نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بعض حوزہ علمیہ کے جو مورخ ہیں، مجتہدین ہیں تاریخ کے، جیسے استاد مہدی طائب حافظہ اللہ تعالی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو مختار کا قیام تھا عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں، اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا، بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف دشمن کامل طور پہ پھر متوجہ ہو گیا، اور اس نے امام سجاد علیہ السلام پہ کئی گنا بڑھ کر سختیاں شروع کر دیں۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ان میں اب ہاشمیوں میں دم خم نہیں ہے، سرکردہ افراد اکثر بیشتر شہید ہو چکے ہیں، چند گنے چنے بندے تھے وہ بھی روپوش ہو چکے ہیں، تو ان میں اب کوئی دم خم نہیں ہے اٹھنے کا۔ لیکن مختار کے قیام نے ساری کی ساری طاقت کو کھول کے رکھ دیا، اور اس معنی کے اوپر تائید کے اوپر پھر ایک روایت بھی لے کے آتے ہیں جو ہماری کتب میں، معتبر کتب میں وارد ہوئی ہے، جیسے الکافی یا اس طرح سے دیگر کتابوں میں اشارے موجود ہیں۔ غالباً الکافی میں یا کمال الدین میں اس طرح ایک کتاب میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں عالمی حکومت قائم ہو جانی تھی، لیکن وہاں پہ خوف طاری ہو گیا شیعوں پہ۔ شیعہ بالمعنی صرف اور صرف 12 امامی نہ لیں
بلکہ امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ اور امام ماننے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے، یہ معنی مراد لیں۔ ان کی پر خوف طاری ہوا، اور اس خوف طاری ہونے کی وجہ سے وہی کوفہ جہاں پہ 1,00,000 سے اوپر آبادی تھی، 10,000 سے اوپر بندے یزید کے لشکر میں تو شامل ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کوفہ سے افراد نہیں پہنچ سکے، حالانکہ کربلا اور کوفہ کے درمیان 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مختصر سا فاصلہ، وہ یہ سفر نہیں طے کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ قرار پایا کہ امام سجاد علیہ السلام یعنی امام حسین اور امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس واقعے کے بعد قرار پایا کہ 70 سال بعد دوبارہ حکومت قائم ہوگی، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور بنتا ہے، کیونکہ مضبوط ترین دور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دور کے بعد مضبوط ترین دور قوت کے اعتبار سے امام کاظم و امام رضا علیہ السلام کا دور ہے۔ یہاں سے ایک پوری کی پوری تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی تقیہ کا دور بہت قلیل رہ جاتا ہے، شیعہ کثیر آبادی پھیل جاتی ہے، علوم اور فنون تشیع کے اور کتاب شیعوں کی نشر ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اس دور میں جو مشکل پیش آئی وہ راز کی حفاظت نہیں کر سکے، جو روایات میں آیا، اور راز کی حفاظت نہیں کر سکے، اور راز یعنی پلان جو تھا وہ جذبات میں عیاں کر دیا شیعوں نے۔ اب حوصلہ تھا، اب اتنا تزکیہ نفس تھا، اب ڈٹے رہتے میدان میں، لیکن جذبات میں راز افشاں کر بیٹھے، اور چن چن کے انہوں نے بندوں کو اٹھایا اور قتل کیا اور زندانوں میں بند کیا۔ اس کے بعد مشیت الہی یہ قرار پائی کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق ظاہر فرمائے گا حجت کو، اور جب اللہ کی مشیت ہوگی تو حجت ظاہر ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ سفر اس طرح طے ہوا۔ امام کاظم علیہ السلام تک تو بہت سخت دور تھا، امام رضا علیہ السلام کے دور میں کچھ زمانہ کھلا، لیکن بہت سارے تشیع کو مسائل پیش آئے، گمراہ فرقے بے شمار آنے لگ گئے سامنے، یہودی، عیسائی اور دیگر جو فتوحات ہوئی تھیں ان میں بسنے والے غیر اسلامی مذاہب، ان کے شبہات جو کھڑے ہوئے اور اس کے اثرات عالم اسلام پہ جو پڑنے لگے، وہ ایک اور مشکل، فحاشی اور فسق و فجور انتہائی بڑھ گیا۔ ادھر سے حکومت جو ہے وہ متزلزل ہونے لگ گئی، عناصر دیگر جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ سر اٹھانے لگ گئی، تقسیمات شروع ہو گئیں، عجیب و غریب ایک دور بن گیا۔ یعنی ایک طرف ریاست ہے وہ پوری ہل کے رہ گئی کہ ہر دوسری جگہ پہ ایک کھڑا ہو کے ملک کا دعویٰ کر بیٹھتا اور 4 دیواری بنا دیتا، اس سے ایک جنگ ہے۔ دوسری طرف فوج کو قوی کیا تو فوج ہی باغی نکل آئی، اسی نے آگے بڑھ کے بعض حملے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے سیاسی پارٹیاں آپس میں اختلافات وہ کثیر شروع ہو گئے۔ تیسری طرف سے فسق و فجور بڑھ رہا ہے، چوتھی طرف سے شبہات، عقائدی شبہات، عجیب و غریب عقائدی شبہات کی بھرمار ہے۔ اور اس طرف سے دیکھیں تو علویوں سے وہ ہمیشہ ہی ڈرتے تھے، کیونکہ شیعوں میں علوی اور زیدی یہ خروج بار بار کیا کرتے تھے، اور اگر دوسری طرف مد مقابل آ جائیں تو خوارج ہیں، لہٰذا خوارج بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ تمام کے تمام ان 250 سالہ میں یا 300 سال میں خوارج سے خوب جنگیں رہی ہیں۔ دوسری طرف زیدیوں سے جنگ رہی ہے، زیدی یمن کے اوپر ہی زیادہ لڑتے رہے اور یمن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یمن میں زیدیوں کی حکومت کوئی ابھی سے نہیں ہے، 1000 سال پرانی حکومت ہے ان کی۔ اسماعیلی اسی طرح اٹھے، مصر میں قبضے کر لیے، کئی جگہوں پہ انہوں نے قبضے کیے، اور اسی اثنا میں شیعہ اثنا عشری بھی تھے، انہیں آپ ایک نوع علوی بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ سارے علوی نہیں۔ اب جب شیعہ اثنا عشری وہ گروہ کہلاتا ہے جو امام معصوم کے کاملاً اطاعت میں تھا، کاملاً اطاعت میں۔ امام فرماتے گھر بیٹھے رہو، وہ گھر بیٹھے رہتے، امام فرماتے باہر نکلو، وہ باہر نکلتے۔ یہ جو گروہ تھا، خالص گروہ، یہ قلیل تھا۔ ہر کوئی اپنے طور پہ، چونکہ عباسی حکومت کمزور ہونے لگ گئی، مامون کے بعد عباسی حکومت کمزور ہونے لگی۔ جب کمزور ہونے لگی تو کئی پھر قسم کے خروج ہوتے اور وہ علاقوں پہ قبضے کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اس طرح کے تحرکات میں آگے نہیں جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام عصر، جو بھی امام عصر اس دور میں تھے، ان کے قریبی افراد کو بڑا زد و کوب کیا جاتا، زندانوں میں بند کیا جاتا، خفیہ طور پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ لہذا یہ سختی کا زمانہ چلتا رہا غیبت امام زمان علیہ السلام تک۔ غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد
جمع آوری کا، تشیع کی میراث اور تراث اور اساس کو جمع کرنے کا دور ہے، کیونکہ اگر اس دور میں کتابیں جمع نہ ہوتی تو مکتب تشیع وہ آگے پھل پھول نہ سکتا، نشو نما، یعنی اسلام کا حقیقی چہرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، وہ چراغ ہی بجھ جاتا۔ اس حقیقی چہرے کو کس طرح سے بچایا کہ 2 صدیاں علماء، فقہاء، محدثین، اصحاب ائمہ علیہ السلام، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے مدارس قائم کیے، انہوں نے نشر و اشاعت کی، وکلاء کے نظام کو مضبوط کیا۔ وکلاء کے نظام کو امام تقی و نقی اور عسکری علیہ السلام، یہ 3 امام مضبوط کر کے گئے تھے، انتہائی مضبوط۔ اس سے پہلے اتنا مضبوط کبھی وکلاء کا دور نہیں رہا، یعنی جو آپ مرجعیت کی قوت دیکھتے ہیں، اس قوت کا سارا جو اساس قرار پاتی ہے، ساری کی ساری اساس، وہ یہ 3 امام ہیں امام تقی، بالخصوص امام نقی علیہ السلام، اور امام عسکری علیہ السلام۔ 200 سال اب علم و تعلم کا دور بالخصوص ہے، مدارس ہیں، یا اسی طریقے سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہماری ساری حدیث کی کتابیں نہیں 200 سالوں میں لکھی گئی ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، ان سے پہلے شیخ کلینی، ابراہیم بن نعمانی جنہوں نے لکھی، محمد بن ابراہیم النعمانی، مختلف محدثین کا دور ہے۔ یہاں سے ایک روش یہ آ گئی، اب آپ نے دیکھا صدی بہ صدی، گویا کہ 500 سال دبے رہے تشیع میں۔ وہ جو تراث ائمہ اہل بیت علیہ السلام تفسیر اور حدیث کے میدان میں جمع کی گئی تھی، اس کے بعد تقریباً 700-800 سال ہے اسی کو شرح کے، اس کی شرح کے، اس کو پھیلانے کے، اس کے نشر کرنے کے۔ لہذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسی تراث تشیع، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر اور حدیث اور عقائد اور فقہ کے اوپر مشتمل جو معارف ہے، جو دین حقیقی ہے، اس کو کھول کے بیان کیا علماء نے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تک تقریباً 600 سال۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بارز شخصیات میں، ان سے پہلے ہیں شخصیات جنہوں نے سیاسی طور پہ کافی حد تک اقدامات کیے، لیکن عملی طور پہ قوت کے ساتھ جو ابھری، مثلا محقق کرکی پہلے ہیں، انہوں نے ان کے چند سیاسی پہلو، نظریات، ولایت فقی کے اوپر ان کے کلام، اس سے پہلے حتیٰ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ولایت فقی کے آثار واضح دکھائی دیتے ہیں، لیکن علامہ مجلسی عملاً اقدام کرنے والی پہلی شخصیت تھی قوت کے ساتھ۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فلسفی اور عرفانی حوالے سے وہ اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اقدامات اٹھائیں جو تشیع کے دفاع کے لیے اور تشیع کو نشر کرنے کے اعتبار سے اور حکومت اسلامی یا سیاسی تشیع کا سیاسی چہرے کو ابھارنے کے اعتبار سے خدمات ہیں، ان میں وہ سر فہرست ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ مثلا حدود جاری کی انہوں نے، حد کا جاری کرنا حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیمانے پہ اقدامات کیے معاشرے کے اندر، جو کہ سیاسی تناظر، سیاسی ایک تفکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے اب مطالعہ شروع ہوا، ہلکا ہلکا مطالعہ شروع ہوا۔ صفوی بادشاہ آئے، لیکن وہ شیعہ، پہلی ایک ہی شیعہ اثنا عشری حکومت آئی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی شیعہ حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری یا اسماعیلی ہیں یا زیدی ہیں۔ شیخ مفید کے دور میں بواہیون تھے، ان کے بارے میں اختلاف ہے، آیا وہ اسماعیلی تھے، زیدی تھے یا اثنا عشری تھے۔ بعض اثنا عشری کہتے ہیں، لیکن یہ تحقیقی قول نہیں ہے۔ زیادہ یہی احتمال ہے کہ وہ اسماعیلی تھے یا زیدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شیعہ اثنا عشری ہونا ایک مشکل امر ہے۔ شیعہ پہلی حکومت یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد صفوی دور کی حکومت ہے۔ صفوی دور وہ بادشاہ لوگ تھے، اس لیے اس وقت عالم تشیع میں زیادہ تر جو آپ امور دیکھتے ہیں وہ انہی بادشاہوں کی برکات ہیں، کیونکہ بادشاہ افراد ایک عوامی ذہن رکھتے ہیں، اس لیے مراسم کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کالا اور سیاہ مامے کی تقسیم، سید سیاہ ماما پہنے، غیر سید سفید ماما پہنے، یہ بھی صفوی دور کی ہے۔ اسی طرح ابا کبا جو طولانی ہے وہ بھی اسی دور کی آئی ہے۔ بادشاہوں کے اپنے درباری لباس ہوتے تھے، شعبے کے اعتبار سے لباس ہوتے تھے،
مختلف طرح سے وہ لوگ آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ایک پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کرتے تھے۔ علماء کا یہ لباس قرار پایا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ عزاداری کے حوالے سے دیکھتے ہیں صفوی دور میں شروع ہوئی۔ صفوی دور کے امور جو اس وقت معاشرے کے اوپر صفوی دور اثر انداز ہوا، اسے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بہت حیران کن چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ کوئی دینی حکومت نہیں تھی، یہ کوئی فقہی حکومت نہیں تھی، اس لیے اس پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشیع کی حکومت نہیں تھی، بادشاہوں کی حکومت یہ تھی۔ وہ بادشاہ جو مکتب کے قائل تھے وہ صفوی مکتب تھا، لیکن یہاں سے سیاسی ایک تفکر صفویوں کے ذریعے سے یہ ضرور موقع ملا کہ علماء نے سیاسی طور پہ سوچنا شروع کر دیا، سیاست میں ایک نو حصہ لینا شروع کر دیا، لیکن بہت قلیل تھا، یعنی 100 میں سے ایک بندہ۔ پھر انگریز جب وارد ہوا 200-300 سال کے بعد، آج سے آپ 150-200 سال پہلے کہہ لیں، انگریز جب عراق میں، ایران میں اور بر صغیر میں وارد ہوا تو یہاں پہ بعض علماء نے مقاومت کی۔ یہ وہ ہمارے پاس مضبوط ایک جڑ بنتی ہے سیاسی تفکر کی تشیع میں کہ سیاسی تفکرات اور ان کو پڑھا جانے لگا، لیکن یہاں پہ سیاسی نظریات ہمیں قلیل ملتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی اقدامات ہمیں زیادہ ملتے ہیں، لیکن سیاسی تفکر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اس لیے امامت کا سیاسی آئینے میں جائزہ لینا وہ در حقیقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں شروع ہوا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں وہ مجدد ہستی ہیں، جو اہل سنت ایک مجدد کے قائل ہے۔ مکتب تشیع میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ سکیں مجدد ہیں تو وہ مجدد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، کہ ان کے بعد ایک زمانہ جو ہے وہ مہدویت سے انتہائی بڑے پیمانے پہ قریب آ گیا، کیونکہ مہدویت اور امامت 100% ایک سیاسی نظریہ ہے جس کی روح ولایت ہے۔ ولایت ایک روح کی مانند ہے۔ اس منصب کے اوپر جب فائز ہونا ہے تو وہاں پہ دیکھا جائے گا، باطن میں جھانک کے دیکھیں تو ولایت ہے، لیکن یہ ظاہری مناصب ہیں، نبوت، رسالت، امامت۔ نبوت رسالت کی ضرورت نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس لیے امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے واضح کہہ دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتے تو آپ ہوتے، لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام اس مرتبے کے اوپر ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاتمیت یا نبوت کا سلسلہ، خاتمیت نہ ہوتی اور نبوت رسالت کا سلسلہ چلتا تو حتماً و حتماً کون نبی ہوتے؟ امام علی علیہ السلام۔ ان کے بعد کون ہوتے؟ یہی ائمہ علیہ السلام۔ لیکن چونکہ نبوت اور رسالت کے منصب کی ضرورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں رہی، اس لیے خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ سیسند روایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو یہ نظریہ نہیں رکھتا، مسلمان تھا اور نظریہ اس نے نہیں رکھتا، وہ مرتد کہلائے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی امامت کی بحث۔ اب امامت کو سیاسی پہلو سے وسیع پیمانے پہ سیاسی تفکر کے ساتھ کب پڑھا جانے لگا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات سے۔ انہوں نے ولایت فقیہ کا سیاسی تناظر میں نظریہ پیش کیا۔ فقہ میں یہ بحث ہے، قضاء کی بحث میں کتاب القضاء کے ضمن میں اس سے بحث کی جاتی ہے، یا کتاب البیع میں بعض احکام جب ولایت کے آتے ہیں تو اس کے ضمن میں اس سے بحث کی جاتی ہے ولایت فقیہ سے۔ فقہ میں غیر مناسب جگہ پہ یہ بحث ہے۔ جہاں ولی کی بحث آتی ہے یا مولا کے اختیارات کی بحث آتی ہے، وہاں پہ اس بحث کو رکھا ہے۔ حتیٰ کہ سیاست کاملاً علم فقہ کا ایک چیپٹر بنتا ہے، حاکمیت اور اس کی حدود، لیکن اس کو انہوں نے کہاں پہ کتاب القضاء میں قاضی کے ضمن میں کچھ بحث کیا، اور کچھ بحث مختلف ابواب میں، جیسے کتاب البیع میں انہوں نے مولا کے ولایت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی دنیا سے نکالا، بحث کی امام خمینی نے فقہ کے دائرے میں بھی، لیکن نکالا، اس سے نکال کے اس کو عقائدی نقطہ نظر میں، عقائد میں امامت جس نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اس ضمن میں رکھتے ہوئے اس کا مطالعہ کیا، اور سیاسی اعتبار سے نظریہ ولایت فقیہ کو پیش کیا، کہ جس کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آیات و روایات کے ضمن میں دیکھیں گے، کہ ابھی تو ہم مقدمات پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔
اس لیے یہ بحث یہاں پہ ہمارے پاس وارد ہوئی کہ حاکم اسلامی اور ضرورت عصمت، مکتب تشیع میں تاخیر کی وجہ یہ رہی۔ لیکن یہ نقطہ اصل میں بیان کرنا مقصود تھا کہ جو بھی نظریہ سیاسی ہو، اگرچہ تاخیر سے ہمارے ہاں مطالعات شروع ہوئے لیکن مواد قدیمی پڑا ہوا ہے، مواد نیا نہیں ہے، مواد قدیمی ہے، اس مواد سے استفادہ تاخیر سے ہم نے شروع کیا۔ اگر مواد قدیمی نہ ہوتا یہ قابل اعتراض چیز تھی، مواد ہمارے پاس سارا قدیمی ہے، مطالعات اس کے، نظریات اس کے اوپر تاخیر سے شروع ہوئے۔ اب آپ آئیں سیاسی دنیا میں پولیٹیکل سائنس قدیم ترین علوم پہ شمار ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے اندر نظریات بہت تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، بہت تیزی سے، لیکن بعض نظریات اس کے ستون شمار ہوتے ہیں، وہ ابھی تک زیر بحث اسی طرح سے لائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے توازن طاقت، یعنی بیلنس آف پاور، یعنی قوت کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے، پاور کو کیسے بیلنس کر رکھے، کیونکہ جو حکمران آتا ہے اس کے بعد وہ بلاگ تاجدار بن جاتا ہے اس ریاست کا، استفادہ کرتا ہے اپنی شخصی زندگی کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے اہل و عیال اور اپنے دیگر خاندان کے لیے، ملک کا مثلا مال لوٹتا ہے، کرپشن کرتا ہے، مفادات اپنے بناتا ہے۔ تو آپ کس طریقے سے اس جگہ کے اوپر ایک فرد کو لا سکتے ہیں جو یہ کام نہ کرے؟ دوسرا، اگر ایک ریاست جب قوی ہو جاتی ہے تو وہ ریاست دوسری کمزور ریاستوں کے اوپر چڑھائی کرتی ہے، یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ 2022 ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں جو ضعیف ملک ہے اس ضعیف ملک کے اوپر تین ممالک، ان تین ممالک کا کوڈ ہی الگ ہے، E3، یہ جو توافق ہوا ہے اس میں E3 لکھا ہے۔ E3 کا مطلب یہ ہے، یہ اصطلاح جو ہے یہ پیپر ورک کے اندر آپ مختلف اگر دیکھیں ڈاکومنٹریز تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوگی۔ اس وقت حقیقت میں راج جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں وہ تین ممالک ہیں، رشیا ان کے قابو میں بس نہیں آتا۔ وہ تین ممالک کون سے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، جرمنی۔ پوری کی پوری یورپی یونین اور ان کے تمام ادارے اور عالمی ادارے، ممالک کے جو عالمی ادارے UNO ہے یا اس طرح سے دیگر ہیں، بس یورپین ممالک نے نیٹو فورس بنائی ہوئی ہے، UNO ایک عالمی سطح کا ادارہ ہے۔ یہ سب ادارے اور یورپی یونین، ان سب کی بات اس وقت تسلیم کی جائے گی جب E3 سائن کریں گے۔ اگر E3 جو ہے وہ اس جگہ پہ ان سے ٹکرا جائیں تو ان کی بات اوپر ہوگی۔ وہ E3 کون ہے؟ امریکہ، برطانیہ، جرمنی۔ رشیا جو ہے وہ ان سے ٹکراتا ہے جا کے، رشیا اپنی پاور چاہتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑا منصف مزاج ایک ملک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے طاغوت تھا، اپنی طاغوتیت کی مار کھائی، ظلم و ستم کی مار کھائی تو ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد اب دوبارہ طاغوت بننا چاہتا ہے، لہذا اس کے طاغوتی جو اقدامات ہیں اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرتا۔ رہبر معظم یا دینی حلقہ جو ہے وہ اس کے مخالف ہے۔ ہاں کسی جگہ پہ وہ قوت مقاومت کا ایک مددگار بنتا ہے تو اس حوالے سے اس کو دروازہ کھلا کہ آؤ مددگار بنو، لیکن ظلم و ستم میں ہم تمہارے شامل نہیں ہیں، یا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بہرحال امریکہ، برطانیہ اور جرمنی یہ ہر اس ضعیف ملک کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں جو دنیا میں ضعیف طاقتیں موجود ہیں۔ ہمارا ملک انہی تین کے انڈر زندگی بسر کر رہا ہے، اچھا انڈیا انہی کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے، افریقی ممالک انہی کے ماتحت ہیں، اسلامی ممالک، ایران ایک واحد ملک ہے جو ان سے ٹکراتا ہے، لیکن اقتصادی مسائل میں اتنے شدید گرفت میں آیا ہے کہ ان کا پریشر اسے قبول کرنا پڑ جاتا ہے چار ناچار، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس سے جا کے ٹکراتے ہیں اور خطے میں اس کی عسکری سیاست اور اس کی بدترین جو حکومتی پولیٹکس ہے وہ چلنے نہیں دیتے، اس میں ایران ایک ٹکراؤ میں ملک موجود ہے۔ لیکن آپ نے اس جگہ پہ یہ نقطہ دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے توازن طاقت، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ افلاطون نے اس کا جو کتابیں ہم تک میسر آئی ہیں توازن طاقت کے لیے یہ نظریہ اختیار کیا تھا کہ اگر آپ ایک آئیڈیل معاشرہ چاہتے ہیں، آئیڈیل معاشرے کا دینی لفظ ہے مدینہ فاضلہ، یہ بھی آگے اصطلاح آ رہی ہے، مدینہ فاضلہ یعنی آئیڈیل ریاست۔
آئیڈیل ریاست ہر نقطہ نظر سے جو انسان نقطہ نظر نقطہ تفکر رکھتا ہے، فکر اور تفکر رکھتا ہے، اس کے مطابق جدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے؟ لہٰذا آئیڈیل ریاست کیا کہلائے گی؟ آئیڈیل ریاست وہ ریاست کہلاتی ہے اگر مفادات کو آپ مد نظر رکھیں کہ جو ریاست اپنے مفادات کو لینے میں کامیاب ہو جائے. اگر شہوات کو مد نظر رکھیں، کسی کا فلسفہ شہوات کا قائل ہے کہ آئیڈیل ریاست کون سی ہوگی؟ جو شہوات کو اور تمنا اور خواہشات کو اپنے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. دین اسلام مہدویت کو آئیڈیل ریاست کہتا ہے. یعنی ہمارا نظریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام بالعموم مسلمان مکتب اسلام کا کیا نظریہ ہے کہ مہدویت ایک آئیڈیل ریاست ہے. افلاطون نے بھی ایک آئیڈیل ریاست کا بیان کیا. اس نے کہا کہ آئیڈیل ریاست وہ ہوتی ہے کہ جس کی پر عقل حکومت کرے، کیونکہ عقل بالا تر ہے. اور عقل کیا کہلائے گی؟ فلسفی کو عقل کہتے ہیں، لہٰذا فلسفی کرے. لیکن ادھر سوال پیدا ہوگا، فلسفی کے ساتھ ایک نفس اور خواہشات نفسانی ہے یا نہیں؟ ان خواہشات نفسانی کا علاج کیسے کریں؟ تو افلاطون نے کہا خواہشات نفسانی کا علاج تم ایسے کرو کہ اس کے اندر ان خواہشات کے ذرائع اور اس کے استعمال کے اسباب ہی ختم کر دو. مثال کے طور پہ وہ بیوی بچوں کے لیے مال اکٹھا کرے گا، یہ نظام ہی ختم کر دو. اس لیے کہا کہ ایک بڑے سے کیمپ، پورے ملک میں کیمپ لگائے جائیں بڑے بڑے، یا اب یہ کہ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں اور وہاں پہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو جمع کرا دیا جائے اور کوئی والدین ہے ہی نہیں. اچھا، جنسی ایک اندر غبار اٹھتا ہے، شدید اضطراب پیدا ہوتا ہے. کہا کہ وہ اضطراب پیدا ہوتا ہے تو باہمی توافق سے پورا کر لیا جائے، نکاح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں بچہ ہو جائے تو وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں یا انہی بڑے کیمپس میں آپ جمع کرا دیں. اور اس طرح سے نہ گھرانہ رہے گا، نہ والدین کی تقسیم رہے گی، اور نہ وہ عاطفہ اور نہ وہ احساس باقی رہے گا. اس طرح سے اس نے نظریات پیش کیے. اگرچہ اس کا نظریہ قابل عمل نہیں ثابت ہوا اور کہیں پہ بھی کبھی آج تک قابل عمل نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا تفکر کس طرح سے تھا کہ وہ ایک مدینہ فاضلہ یا آئیڈیل ریاست کے لیے وہ نفس کی خواہشات کو کیسے قابو کر رہا ہے؟ اسباب ختم کر رہا ہے. نفس کی خواہش ختم نہیں ہو رہی. وہ کس کو قابو کر رہا ہے؟ اسباب ہی اس کے پاس، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو آپ. مثلا یہاں پہ اس نے کرپشن کا ایک دروازہ اس طرح بند کیا، ایک دروازہ اس طرح بند کیا کہ کوئی شخص بھی کسی شے کا مالک نہیں ہو سکتا. جب وہ مالک ہی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ غبن کرے گا کیوں وہ آگے خیانت کرے گا. اسی طریقے سے اور دیگر احکامات ہیں کہ مثلا سزائے موت کسی کو نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، اور اس کے پھر خاص نظریات ہیں کہ وہ یعنی اس نے اس طرح مقید کیسے کیا. خلاصہ کلام، انسانی نفس کے اندر جو شیطنت کا غبار ہے، جو غضب اور شہوات کا ایک زور ہے، وہ کیسے اس نے قابو کیا؟ اس کو نہیں علاج کیا باطن میں، باہر اس کے اسباب ختم کر دی اس نے. سبب اگر مہیا ہو جائے یہ حیوان ثابت ہوگا. دین اسلام کا آپ نظریات سارے پڑھیں ابھی تک، آپ کو سب سے خوبصورت اگر کہیں نظریہ نظر آتا ہے وہ فقط اور فقط امامت میں ہے. اہل سنت عدالت صحابہ کے قائل ہوئے اس میدان میں اور زبردستی عدالت کو جاری کیا، جبکہ ادھر عدالت بنتی نہیں ہے. کئی موارد میں آشکار واضح قرآن و روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، لیکن کہتے نہیں عدالت ہے. ایک یہ اجتہاد ہے، ایک وہ اجتہاد ہے، تعویل ہے بس. اگر آپ کو کسی جگہ پہ 100% یہ مسئلہ حل نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے نظریہ امامت تشیع. نظریت امامت تشیع میں عصمت کا نظریہ پایا جاتا ہے. ادھر آپ جب اب افلاطون، ارسطو اور اس سے پہلے سقراط، اس کے بعد پھر فارابی نے بھی مدینہ فاضلہ کا نظریہ پیش کیا، اس کے اوپر گفتگو خواجہ طوسی نے بھی کسی حد تک کی ہے. پھر ماوردی آئے، پھر شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ ضخیم کتاب لکھی جو آج سے 400 سال پہلے کی شخصیت ہے، 300-400 سال پہلے کی شخصیت ہے. سیاسی طور پہ بڑا عمیق قلم اٹھایا شاہ ولی اللہ نے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ پہنچ کے تعویلات در تعویلات ہیں. اگر کہیں حل موجود ہے کاملاً وہ مکتب تشیع، اور اس نظریے کا نام ہے عصمت حقیقی.
لہذا اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ عقلی براہین اس بات کے قائل ہے اللہ هو الولی، ولی فقط اللہ کی ذات ہے۔ ولایت میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر ایک شے کے اوپر اگر کوئی حقیقی ولی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ حقیقی معنی میں کوئی ہستی ولی نہیں ہے، حقیقی معنی میں۔ بقیہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ اللہ کی جانب سے مجازی ولایت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء و رسول علیہم السلام وہ اللہ کی جانب سے ولی ہیں ہمارے اوپر۔ اگر اللہ نے ولی نہ بنایا ہوتا، ولی نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ شورى آیت نمبر 9 ہے، اللہ هو الولی، اللہ ولی ہے۔ اب جب اللہ ولی ہے تو ہمارے اوپر اللہ نے 12 ائمہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولی قرار دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیونکہ ادھر اطاعت مطلقاً ہے۔ اس مطلق اطاعت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ادھر اولی الامر عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہے، کیونکہ اگر اولی الامر عصمت کے درجے کے اوپر فائز نہ ہوتا اور اس کی اطاعت معصیت میں بھی جائز ہوتی تو پھر تو اللہ کے برخلاف اطاعت ہو گئی، پھر تو رسول کی شریعت کے برخلاف اطاعت ہو گئی، پھر تو یہ اللہ کی نہیں، غیر اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ضمن میں اسی لیے رکھا کہ اولی الامر کو اللہ نے اس سطح کے اوپر خلق فرمایا ہے اور فائز فرمایا ہے جہاں پہ وہ معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، اور معصوم کی جب آپ اتباع کریں گے تو آپ کو شک و شائبہ نہیں ہوگا، یقین ہوگا کہ میں درست و صحیح قدم اٹھا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مقام پہ حدیث بھی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، ان کی خدمت میں آئے بہار الانوار سے۔ ہم نے اس حدیث کو مطالعہ کیا کہ بہار میں بھی عوالی اللیالی سے ابن ابی جمون احصائی کے کتاب سے آئی ہے۔ تو راوی نے سوال کیا میں جو سنتا ہوں وہ لکھ لیتا ہوں، تو رسول نے فرمایا بہت خوب، لکھا کرو۔ اس نے پھر کہا کہ بعض اوقات آپ حالت غضب میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات حالت خوشنودی اور رضا میں ہوتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ بندہ جب حالت غضب میں ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ ایسی باتیں وہ کہے کہ جو نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حالت غضب میں ہوں یا حالت رضا میں ہوں، رضایت کی حالت میں یا غضب کی حالت میں، تم لکھ لیا کرو، ہر دو مجھ سے جو صادر ہوگا وہ حق ہے، حق کے علاوہ مجھ سے کچھ صادر نہیں ہوگا۔ یہ ضرورت عصمت تھی۔ یہاں تک تو معصوم ہمارے پاس ہستی ہوگی، اور معصوم ہستی جو ہے وہ پورا اشراف رکھتی ہے اور پوری نگرانی کرتی ہے، اس لیے اس کے ماتحت عدالت کے تقاضے کے تحت حاکمیت مل سکتی ہے۔ اس لیے بعد والے جو اولیاء یا حکام ہیں ان کے لیے عدالت شرط رکھی گئی، لیکن امام کی جب بات آئی، وہ اصل جڑ جسے آپ کہتے ہیں، اس کی جب بات آئی، اس کے ماتحت جتنے ہیں وہ تو عدالت کی شرط پہ آ سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت عدالت کی شرط کے اوپر انہوں نے حاکمیت رسول اللہ نے دی، جنگوں میں سپہ سالاری دی، لیکن اس اصل چھت کو جو قرار دیا وہ عصمت کے ساتھ قرار دیا۔ اب آ جائیں فلسفہ و اہداف حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی کا جو مہم ترین ہدف ہے، مہم ترین، اس کو 2-3 حصوں میں بیان انہوں نے کیا ہے، لیکن حکومت اسلامی حاصل ہوگی کیا ہوگا؟ یہاں پہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک آپ کی خدمت میں سوال ابھارتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ امور منظم ہو جائیں۔ آیا حکومت اسلامی ہمارے لیے اصل ہدف ہے یا اصل ہدف کچھ اور ہے؟ یعنی حکومت اسلامی قائم ہو گیا تو بس سارے کے سارے اہداف حاصل ہو گئے، یہی اصل ہدف تھا، اسی کے لیے جان دو، اسی کے لیے سب کچھ کرو، یا اصل ہدف کچھ اور ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو وہ اصل ہدف کیا ہے؟ وہ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا،
ارتقاء اللہ، لقاء اللہ، یہ اہداف ہیں انسانیت کے. یعنی اس کا کمال بھی اسی کو کہیں گے، حقیقی کمال. اگرچہ کمال کا لفظ ہدایت گمراہی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کمال ہدایت کی طرف اور ایک ہے کمال کفر تنزلی کی طرف اس نے جو کمال حاصل کیا. حقیقی کمال تب حاصل ہوگا جب اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے، اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے. اصل ہدف یہ ہے، لیکن کس طور پہ؟ فردی طور پہ یا اجتماعی طور پہ؟ کیونکہ اگر فردی طور پہ ہو تو پھر تو حاکم کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ کو ایک ہادی کی فقط ضرورت ہے جو ہدایت کرے، رہنمائی کرے. حاکم کی ضرورت نہیں ہے. حاکم کی ضرورت آپ کو جب پیش آتی ہے، دین اسلام اس بات کا قائل ہے، اس میں حقیقی ہمارے پیش نظر حکومت اور حاکم کے ماوراء ہمارے حقیقی پیش نظر کیا ہے کہ معاشرہ اللہ کی سمت جائے، نہ کہ ایک فرد تو ممکن ہے خانقاہوں یا غاروں میں بیٹھ کے کوئی سفر کر لے، لیکن عمومی طور پہ معاشرے کہاں پہ جائیں گے؟ معاشرے کی حیثیت سے آپ، اجتماع کی حیثیت سے آپ سفر طے کریں، آگے بڑھیں. یعنی اس بات میں بہت فرق ہے کہ آپ کسی ملک میں بیٹھ کے، بیرونی ملک میں بیٹھ کے آپ نے لیال القدر اکیلے رات کو گھر میں گزار دیا، اور ایک دفعہ آپ منظر دیکھتے ہیں حرم میں چاروں طرف روڈیں بھری ہوئی ہیں، لوگ ہی لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور سارے ہاتھ اٹھا کے خلصنی من النار یا رب کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہے. خلصنی پروردگار ہمیں آزاد آج کی رات کر دے گناہوں سے. ہزاروں لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. حرم امام رضا علیہ السلام دیکھیں مرکز توحید بنا ہوا ہے. حرم جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ دیکھیں مرکز توحید بنا ہوا ہے، خلصنا من النار یا رب کے، کیونکہ یہ ہستی اللہ سے جوڑنے والی. آج ان کی زیارت گاہیں اور حرم اللہ سے جوڑنے کا سبب بن گئے ہیں. لہذا ہدف اللہ کی ذات ہے، یہ ذہن نشین کریں. یہ ہدف حاصل کب ہوگا؟ اجتماعی صورت میں. اجتماعی صورت میں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک حاکم اور حکومت نہ ہو. یہ بات مسلمات میں سے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور راہ ہوتی تو کبھی بھی حکومت اسلامی کی بات نہ کی جاتی. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی راہ ہوتی کہ معاشرے اللہ کے ساتھ پیوست ہو جائیں، کوئی اور راہ ہوتی حاکم اور حکومت کے علاوہ، ولایت اور حکومت کے علاوہ اگر کوئی اور راہ ہوتی تو حکومت اسلامی کی بات کبھی بھی نہ کی جاتی. حکومت اسلامی کب حاصل ہوگی؟ حکومت اسلامی انقلاب اسلامی کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. عموماً سوال کرتے ہیں نا، جب پاکستان میں فلاں لیڈر آئے تو کر جائے گا، فلاں آیا تو کر جائے گا. آپ کے پاکستان میں انقلاب آیا تو سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی آئے گا بلیک میل ہوگا یا مارا جائے گا، دو میں سے ایک بات ہے. یعنی یہ بات بالکل آشکار پاکستان میں اگر کوئی ماضی 70 سالہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے، اس کے لیے ایک ذرہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی تقدیر بدلنا چاہتا ہے اور مخلصانہ طور کے اوپر وہ آ جاتا ہے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی کرکٹر ہو یا کوئی اداکار ہو یا کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بھی اگر عزم مصمم کر کے آ جاتا ہے اور وزیر اعظم یا چیف آف آرمی سٹاف یا کوئی بھی پوسٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور پوسٹ پاکستان میں نہیں موجود، اسی کے ماتحت ساری پاکستان کے ادارے اور قدرتیں موجود ہیں. اگر وہ پاکستان کو تبدیل کرنا چاہے تو کیا کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. اتنے عناصر ہیں اندر، اتنے عناصر، وہ دو میں سے ایک اسے بات قبول کرنا پڑے گی، یا قتل ہو جاؤ یا خاموش ہو جاؤ. اب اس کے اوپر ہے کہ کیا قتل ہو جائے یا خاموشی سے ان کی بات مان لے. جنہوں نے اکڑ دکھائی پاکستان ان ممالک میں ہے کہ اتنے اقتدار کے اوپر، بڑے منصب کے اوپر فائز بندے، اتنی بڑی تعداد میں قتل کہیں نہیں ہے جتنے پاکستان میں قتل ہیں. آپ دیکھیں کہ پراثر ترین شخصیات بھٹو ہے، پراثر ترین شخصیات ضیاء الحق ہے. ضیاء الحق چونکہ مذہبی چہرہ بھی رکھتا تھا اس لیے وہ بھٹو سے زیادہ ایک اثر رکھتا تھا. چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، پھر مارشل لا بھی اس نے لگایا تھا. مارشل لا ایک نوع بادشاہت ہے.
لیکن بھٹو کے بھی اپنے اثرات ہیں، دونوں ہی قتل ہیں۔ بھٹو کا تو قتل بہت ہی تعجب آور ہے، اتنے اس کے انہوں نے نفسیاتی طور پہ یعنی نہ دکھائی دینے والی زنجیروں میں اسے باندھا، نہ دکھائی دینے والی زنجیروں میں باندھا، یہاں تک کہ خود چل کے سولی تک گیا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کتنا مجبور کیا گیا، کوئی اس کے پاس انہوں نے فوجی نہیں بھیجے، کوئی بندے نہیں پکڑے، ایسا انہوں نے جال بنا کہ جہاں جہاں انہوں نے کہا وہاں چل چل کے وہ گیا ہے۔ اس سے پہلے لیاقت علی خان ہے، بے نظیر بھٹو ہے، بلکہ خاندان بھٹو خاندان ہی بھیڑ چڑھ گیا اس کی، اس کا بھائی مرتضیٰ بھٹو ہے، سارے بھیڑ چڑھے۔ مشرف کی پر 5 خودکش حملے ہوئے، ابھی بھی اس کی حالت دیکھیں غیر حالت ہے، پاکستان سے باہر ہے یا جیل میں ہونا چاہیے، نظر بند ہے، اتنے اس کے جرائم ہیں مشرف کے۔ اس سے پہلے آپ حالت دیکھیں ایوب خان، اسے بھی مار مار کے باہر نکالا، 10 سال اس کی حکومت ہے۔ یا خان اس کے بعد آئے 5-6 سال یا پتہ نہیں کتنے سال اس کی حکومت ہے۔ یہ سارے فوجی حضرات تھے، یا تو ان کے ہٹایا گیا بدترین طریقے سے یا قتل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ سیاسی الیکشن لڑ کے اوپر آ کے ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ ایک مسئلہ بھی نہیں حل کر پائیں گے، اندر اتنے عناصر ہیں۔ اس لیے حکومت اسلامی سے پہلے جو مقدمہ ہے وہ انقلاب اسلامی ہے، اسلام کے دوش کے اوپر انقلاب جڑ کاٹتا ہے۔ آپ اقتصادی انقلاب کہہ دیں، جیسے سوشلزم اور کمیونزم میں یہ فرق ہے، کمیونزم انقلاب کے قائل تھے، وہ انقلاب برپا کیا اور اقتصادی انقلاب کہلایا۔ انقلاب کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک اسلامی انقلاب ہے۔ لہذا آپ نے اس مقدمے کو دیکھا کہ حکومت اسلامی اصل ہدف نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حکومت اسلامی کے اپنے اہداف کیا ہے۔ آپ کیوں حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں؟ کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ لوگوں کے لیے کپڑا، مکان اور ان کے ذرائع معاش جو ہیں وہ حل ہوں، ان کے لیے رفاہ ہو، ان کے لیے سوسائٹیز بنے، یونیورسٹیز قائم ہوں، روڈیں اچھی بنے، کالجز قائم ہوں، تعلیم کا سلسلہ ہو، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، روزگار ان کے لیے حل ہوں، تاکہ سکون سے زندگی بسر کریں۔ اب اس کام کے لیے آیا حکومت اسلامی چاہیے، اس کام کے لیے تو حکومت اسلامی نہیں آپ کو درکار۔ یہ تو ہم پیچھے بھی مقدمہ پڑھ چکے، اس کے لیے تو آپ ایک سیکولر حکومت بھی قائم کر لیں، وہ ایسے قوانین بنائیں کہ آپ کو یہ 3 چیزیں فراہم کر دیں۔ لیکن اس 3 چیزوں کی فراہمی میں سب سے بڑھ کر جس کا نقصان ہو جائے گا وہ انسانی اور معاشرے کی روح کا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہوگی، اور یہ بھی نہیں بچے گا معاشرہ، یہ بھی آہستہ 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 اپنی موت خود مرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا حکومت اسلامی جب ہم نام لیتے ہیں تو پہلا اس میں ہدف وہ عوام نہیں ہے، پہلا ہدف عوام نہیں ہے، کیونکہ اگر دیگر حکومتوں میں اور اسلامی حکومت میں پہلا فرق ہی کہاں پہ آتا ہے کہ اولین ہدف دیگر حکومت کا وہ کیا ہے؟ عوام کی رفاہ۔ لیکن اسلامی حکومت میں اولین ہدف کیا ہے؟ وہ ولایت الہی، وہ دین اسلام۔ یہ 2 فرق آ جاتے ہیں دونوں میں۔ یعنی اگر داؤ پہ لگ جائے مذہب اور عوام تو کس کو بچایا جائے؟ کس کو بچانا چاہیے؟ اسلامی حکومت کا تقاضا ہے کہ اسلام کو بچایا جائے، عوام کو داؤ پہ لگایا جائے۔ اسی لیے سلمان رشدی کا جب معاملہ کھڑا ہوا تو ادھر بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ برطانیہ میں موجود تھا، خدا لعنت کرے اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فتویٰ دیا کہ وہ فتویٰ آج تک کسی اور ملک سے بھی صادر نہیں ہو سکا، اتنے بڑے یعنی ایک ملک کا رئیس، رہبر، سربراہ وہ اس طور پہ جاری کرے، کوئی دنیا میں ملک ایسا نہیں تھا۔ بعد میں بھی تو ہی ہوا۔ سلمان رشدی کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تو ان کے آس پاس کے افراد ہی انقلابی افراد آ گئے کہ یہ فتویٰ فوراً واپس لیں، دنیا پوری ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، پروپیگنڈا منفی کرے گی، اقتصادی پابندیاں لگا دے گی، پہلی ہم جنگ کی حالت میں ہے، تو ایران باقی نہیں رہے گا، ایران ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے یہاں پہ جو حکومت قائم کی ہے وہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے یا ایران کے تحفظ کے لیے ہے؟
جس جگہ پہ رسول کی عزت و حرمت ہی نہیں باقی رہتی تو ادھر ایران کی حرمت لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے ایران کی حرمت اور عزت نہیں چاہیے جہاں پہ رسول اللہ کی عزت اور حرمت باقی نہ رہے. اس لیے انہوں نے کہا ایران داؤ پہ لگتا ہے تو لگ جائے، لگنے دو داؤ پہ، اور لگا دیا انہوں نے، داؤ پہ لگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچا لیا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت اسلامی کا پہلا ہدف آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ انسان کی ہدایت ہے اور خلیفہ الہی بننے کی طرف ہدایت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے. اس مقصد کے لیے اللہ نے زمین پہ انسان کو بھیجا، یعنی ہدف خلقت الہی حکومت اسلامی کے ذریعے سے پوری ہو. اگر ہم آسان الفاظ میں ایک جملہ بول سکیں تو یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا پہلا ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف یہ ہے کہ انسانی معاشرہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے وہ مقصد حاصل ہونا شروع ہو جائے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسانی معاشرے کا خلیفۃ اللہ بننا، یعنی مقامات سیر و سلوک کو طے کرنا، مقدمات سیر و سلوک کی منازل طے کرنا. اس کے مقدمات حکومت اسلامی فراہم کرے گا. سیر و سلوک کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لقاء کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف معاشرے کا قدم بڑھانا، اس کے مقدمات کون فراہم کرے گا؟ اس کے اسباب کون فراہم کرے گا؟ حکومت اسلامی. لہذا حکومت اسلامی اسباب فراہم کرے گا. بس آپ گھر میں تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ادارے میں تربیت لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ اپنے لیے اسباب فراہم کریں جس کے ذریعے سے سیر و سلوک کی منزل طے کر سکیں، جس کے ذریعے سے ایمان کی منازل طے کر سکیں. جبری طور پہ نہیں ہر ایک کو لے جایا جا سکتا. جبری طور پہ نماز پڑھا دی، جبری طور پہ دعا پڑھا دی، اس جبری طریقے سے وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے گا یا ادھر ہی رہے گا؟ ظاہر عمل تو اس کا صادر ہو جائے گا، اندر سے اسی مقام کے پر وہ کھڑا ہے. لہذا گھروں میں بھی اصل تربیت کا یہی ہے. گھر میں ہر ایک ولی کو اللہ نے حکومت کا حق دیا ہے. لہذا گھر کے اندر بھی اگر حکومت کو چلانا ہے اختیار سے عمل کریں، مقدمات فراہم کریں اس کے لیے. مثلا کیسے مقدمات فراہم کریں؟ مجالس کا انعقاد کریں، دعاؤں کا انعقاد کریں، خود نمازوں کا شدت سے انعقاد کریں، اونچی آواز میں اذان دیں، تلاوت قرآن کیا کریں، اسلامی اقدار کو ادھر نمایاں کریں. مثلا مہمان نوازی، بڑوں کا ادب، اخلاق سے پیش آنا، غصے کو قابو کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا. آپ دیکھیں یہ سارے مقدمات بنتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس جتنی رفاہ کے مواقع ہیں اسے اچھے طریقے سے رفاہ مہیا کرنا، یعنی خوراک اچھی دے سکتے ہیں اچھی خوراک دیں، جگہ اچھی دے سکتے ہیں اچھی جگہ دیں، اچھے وسائل مہیا کر سکتے ہیں اچھے وسائل، کھانے پینے، رہنے سہنے، ملنے ملانے کے اچھے وسائل اسے فراہم کریں. یہ سارے مقدمات ہیں. کس چیز کے مقدمات ہیں؟ آگے بڑھنے کے مقدمات. حکومت اسلامی کا یہی کام ہے. وہ لوگوں کو رفاہ دے، وہ لوگوں کو رہنے سہنے کے مواقع دے، وہ لوگوں کی زندگی کو آسان کر دے تاکہ ان کے لیے دین کی طرف رغبت اور دین کے سہارے اللہ کی طرف ان کا قدم بڑھنا آسان ہو جائے. بس پہلا ہے مقدمات. دوسرا ہے اسلامی ملک کا مدینہ فاضلہ ہونا، یعنی تمدن. تمدن کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ رشد کرے دینی دنیاوی ہر دو طرح سے اسلامی ممالک کیا کرے؟ رشد. میں نے پہلے کہا نا کہ آئیڈیل ریاست مدینہ فاضلہ، آپ اس کو اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو اس معنی میں کر سکتے ہیں کہ آئیڈیل ریاست. اسلام جسے آئیڈیل ریاست کہتا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جس سرزمین کے اوپر ہر چیز کو قائم کرے وہ دین اسلام ہے. یعنی درخت مختلف اگے لیکن ہر درخت کی جڑ کیا ہونی چاہیے؟ دین اسلام ہونا چاہیے، تاکہ جو رنگ و روپ نکلے دین اسلام کا، جو پھل گرے وہ دین اسلام کا. لہذا آج کے دور میں میڈیکل آیا انسانی اصولوں پر قائم ہے یا شیطانی اصولوں پر قائم ہے؟ میڈیکل آپ کو کون سی دکھائی دیتی ہے؟ یا مریضوں سے پوچھیں تو
آپ کو بآسانی سمجھ آئے گی کہ وہ شوگر کی دوائی لے کے آتے ہیں، شوگر کا علاج ہوتے ہوتے بلڈ پریشر بھی لگ جاتا ہے۔ آپ ابھی بھی جائیں، آپ کو نزلہ زکام کی جب وہ دوائی دے گا تو آپ کی نزلہ زکام کی دوائی 2 دن کھانی ہے، وہ 14 دن کی دوائی دے گا، کیونکہ دوائیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہی کمپنیاں ڈاکٹروں کو پیسے بھی دیتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ والا مسئلہ ہے کہ آپ ہارٹ دل کو دکھانے جائیں گے، وہ کہے گا آپ کے تو 2 میں سے 1 وال بند ہے۔ آپ کہیں گے کیا حل ہے؟ کہیں گے سٹنٹ ڈلیں گے۔ سٹنٹ ڈلیں گے، اب ہسپتالوں کے اعتبار سے پیسے مختلف، بڑے ہسپتال مثال 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، چھوٹے ہسپتال 3 لاکھ، کم سے کم 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ کے قریب، اور وہ آپ کی بھاگ دوڑ سے ہی دل کا سوراخ کھل جانا تھا، سٹنٹ ڈلنے ہی نہیں تھے، بھاگ دوڑ سے ہی آپ کا وہ کھل جانا تھا، یا خوراک آپ نے اپنی کرنی تھی قابو۔ ایک بعض سرجن ہے، منصفانہ سرجن آپ کہہ لیں یا اسپیشلسٹ، انہوں نے اپنے کلپس بھی بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس، اسی سے ہمیں یہ خبریں ملی وائلہ، یا ڈاکٹر حضرات ہم سے جو سوال پوچھتے ہیں کہ اس سے پتہ لگا کہ ہم پیسے لیتے ہیں کمپنی والوں سے اور ان سے معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی بیچیں، جبکہ اسی کا فارمولہ ایک اور سستی دوائی موجود ہے اور آنے والا غریب ہے۔ اب میں مہنگی دوائی نہ بیچوں تو اس کی خبر ہوگی تو جاب سے گیا میں، سستی دوائی بیچوں تو یہ فقیر جو بیچارہ آیا ہوا ہے اس کے پیسے بچ جائیں گے، تو میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ دونوں کی خبر دیں، وہ جس کو خریدے گا دونوں کی خبر دی تو وہی خریدے گا، تو پھر دھوکہ دے کے تو جائز نہ ہوا یہ۔ لہٰذا شیطانی اصولوں کے اوپر آپ کو دکھائی دے گی، سیاست شیطانی اصولوں پر ہے، فزکس کیمسٹری ہماری شیطانی اصولوں پر ہے، ایٹم بم بناتے ہیں، ہائیڈروجن بم بناتے ہیں، طرح طرح کے میزائل بناتے ہیں۔ اس وقت دفاع کے لیے مجبوری بن کے ایران مجبوری کے تحت، یعنی قوت مقاومت اسلامی مجبوری کے تحت میزائل بنا رہی ہے، اختیار سے میزائل نہیں بنا رہی۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں، حتیٰ دین کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آئیں، اسلام، حکومت اسلامی تمدن میں کیا کرے گی؟ سائنس نہ ہو، لوگ سوال کر کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے سائنس۔ اچھا میڈیکل ختم کر دیں؟ نہیں، میڈیکل بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری ایجادات، ان کی شفاعت ختم کر دیں؟ نہیں، ہونے چاہیے، لیکن کس طرح سے ہو؟ اس کی اساس دین اسلام ہو۔ یہ حکومت اسلامی آ کے کام کرے گی، حکومت اسلامی آ کے یہی کام کرے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ دوسرا ہدف کیا ہے حکومت اسلامی کا؟ وہ ہے تمدن، مدینہ فاضلہ بنانا۔ مدینہ فاضلہ کے اوپر ابھی آگے بحث آ رہی ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ آخر میں یہ 2 پیراگراف آپ اسے دیکھ لیں۔ انسان کا جو نظام داخلی ہے وہ روح اور جسم سے مرکب ہے۔ بدن مطیع کس کے ہے؟ روح کے، روح کے مطیع ہے۔ روح کے جتنے اعتقادات ہیں، اخلاقی فسادات ہیں، وہ جسم کو بھی اسی طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں، حتیٰ طبی امراض میں جسم جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ بس جو روح کے اوپر آفت آئے گی وہی آفت کس کے اوپر آئے گی؟ جسم کے اوپر آئے گی۔ اس کے بعد وہ یہاں سے وہ نتیجہ لیتے ہیں کہ ریاست کی مثال جو ہے وہ جسم کی سی ہے، ریاست کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اور اس کے اندر اگر روح کو پھونکا جائے تو خلیفہ الہی روح ہے، یعنی آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلافت کو اختیار کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے جسے خلیفہ بنایا ہے اسی کے پیچھے چلتے ہوئے خلیفۃ اللہ بننے کے لیے قدم اٹھانا، یہ اصل روح ہے۔ یہ روح نکال دیں تو اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ایک جسم ہے، جسم یہی ادارے معاشرے جو ظاہر نظر آتا ہے، اس جسم میں روحیں 2 ہی ہوں گی، یا روح شیطنت ہے، پھر فسادات ہی فسادات ہے، یا روح خلیفہ الہی ہے۔ روح خلیفہ الہی ہو، حاکم کو اس لیے خلیفہ الہی کہا گیا ہے، خلیفۃ اللہ ہے، وہ اس کی اگر روح خلیفۃ اللہ ہو، اس کی حاکمیت ہو، اس کا دستور ہو، اس کی اطاعت ہو، یہاں سے ہمارے سامنے پھر امن و امان صادر ہوگا۔ اس بنیاد پہ جس طرح بدن اور روح میں اصالت کس کو حاصل ہے؟ روح کو یا بدن کو؟ روح کو۔ بالکل اسی طرح حکومت اسلامی میں ایک حکومتی ڈھانچہ ہے جو نظر آتا ہے،
پارلیمنٹ، قومی اسمبلی یا ادارے، بیوروکریٹس یا اسٹیبلشمنٹ وغیرہ آپ کی، اور ایک ہے اس کے اندر روح۔ اس میں اصالت کس کو حاصل ہے؟ روح کو، خلیفۃ اللہ کو، خلیفہ الہی کو۔ یہ خلیفہ الہی سمجھنے والا مورد ہے۔ آپ جتنا خلیفہ الہی کی بحث کو سمجھتے چلے جائیں گے، حکومت اسلامی اتنی گہرے طور پہ فلسفہ حکومت اسلامی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ فاضلہ انسان کی پرورش کے لیے ہے، یعنی معاشرہ اور حکومت اسلامی انسان کی پرورش کے لیے، اور پرورش کرنے کا مربی کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ حاکم ہے۔ اور مدینہ فاضلہ خلیفہ الہی کو تاسیس کرتا ہے، یعنی یہی مدینہ فاضلہ حقیقت میں معاشرے کو خلیفہ الہی بناتا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اوپر حاکم بھی خلیفہ الہی ہے، اور یہ معاشرہ تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ اللہ کا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ کا خلیفہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں، ان صفات کو اپنی قدرت اور قابلیت کے مطابق اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ صبور ہے، ان صفات کو اختیار کیا جائے۔ لہذا معاشرہ تاسیس کرتا ہے۔ حکومت اسلامی اور معاشرے کا ہدف یہ ہے کہ یہ وہ آپ کہہ لیں گے کوکھ ہے، یعنی یہ وہ گود ہے کہ جس گود میں پروان چڑھتے ہیں بچہ، اور وہ بچہ کیا ہے؟ خلیفہ الہی بننے کے لیے ہے۔ لہذا اسی طرح مدینہ فاضلہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا، لہذا یہ معاشرے ختم ہو جائیں گے، یہ ظاہری دنیا ختم ہو جائے گی، وہ معاشرہ باقی رہ جائے گا، وہ معاشرہ جس نہج پر پہنچے۔ خلافت الہی کا لازمہ یہ ہے کہ تمام کمالات مستخلف عنہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مستخلف عنہ، اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ بشر، انسان میں تمام کمالات اللہ کی اس کی جھلک موجود ہو۔ یہ اصل ہدف ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی حد تک تو یہ پورا ہے، اس کے بعد ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اخذ کرنا چاہتا ہے۔ حکومت اسلامی اس امر کے لیے قائم کی گئی۔ اس لیے یہ پہلے دو اہداف تھے جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ انسان کی ابدی سعادت اسی سے مربوط ہے کہ انسان جتنا خلیفہ الہی بننے کی کوشش کرے گا اتنا سعادت مند ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹاپک باندھا ہے جس کا نام ہے کہ عالی ترین ہدف۔ عالی ترین ہدف حکومت اسلامی کا کیا؟ یہ اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔